ان امرأتان صامتا، فرماتے ہیں کہ دو خواتین نے روزہ رکھا. وَإِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ هَاهُنَا امرأتين قَدْ صَامَتَا. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خواتین نے روزہ رکھا ہے. وَإِنَّهُمَا قَدْ قَادَتَا أَن تَمُوتَا مِنَ الْعَطْشِ. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے انہوں نے پانی نہ پیا تو پیاس سے مر جائیں گی، قریب ہے ان کی ہلاکت کہ وہ پیاسی مر جائیں گے. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، اپنے رخ انور کو پھیر دیا. ثم عاد، انہوں نے پھر یہی عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ موت کے قریب ہیں، پیاس سے نڈھال ہو چکی ہیں، حضور کچھ کرم فرمائیں. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوہما، فرمایا جاؤ انہیں بلا کر لاؤ. جب انہیں لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو روایت میں ہے فجیع بقدح، ایک پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا. پیالہ حضور نے منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو فرمایا کہ اس میں قے کرو، الٹی کرو. اب اس نے الٹی کی تو حدیث میں کہ اس الٹی میں خون اور چھچڑے اور گوشت کے ٹکڑے نکلے اور وہ پیالہ آدھا بھر گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کو حکم دیا، فرمایا تو بھی اس میں الٹی کر. اس نے بھی الٹی کی تو اس میں بھی وہی چیزیں نکلی. اب یہ جو صورتحال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے، یہ عجیب صورتحال ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہاتین صامتا عما احل اللہ لہما وافطرتا علی ما حرم اللہ علیہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں نے روزہ ان چیزوں سے رکھا جن کو اللہ نے حلال کیا تھا، اور ان دونوں نے اس چیز سے افطار کر دیا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا. بھئی کھانا پانی یہ حلال چیزیں نا، سحری میں افطاری میں آپ جو کھاتے ہیں یہ حلال چیزیں نا، پانی بھی حلال ہے، دودھ حلال ہے، شربت حلال ہے، جو بھی آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں حلال چیزیں کھاتے ہیں. تو ہم روزے میں حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں جن کی بعد میں اجازت ہے، عام روٹین میں کھائیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن روزے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حلال چیزوں سے روزہ تو رکھا کہ انہیں چھوڑ دیا، لیکن جن کو اللہ نے حرام کیا تھا جو ہر حالت میں حرام تھی انہوں نے ان حرام چیزوں سے روزہ افطار کر لیا. پھر کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضور کی غیب دانی دیکھیں کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے. آج لوگ حضور کے علم غیب کا بھی کہ منکر ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. اللہ کی اتنی عطائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وجہ کو بھی جانتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جلست احداہما الی الاخری فجعلتا تأکلان من لحوم الناس. آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئی اور لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی یہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرنے لگی، برائیاں بیان کرنے لگی. قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. فرمایا تمہارے بعض کی غیبت نہ کریں، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو وہ یہ پسند نہیں کرے گا. کسی کا بھائی مر گیا اس کی کیا حالت ہوتی ہے، پھر اس کا گوشت کاٹ کے کھانا کوئی گوارہ کر ہی نہیں سکتا. تو قرآن میں یہ لفظ استعمال فرمائے، اللہ نے یہی لفظ ذکر فرمائے سورہ حجرات میں. کیا تمہیں کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کوئی نہیں پسند کرے گا. تو غیبت اتنی بری چیز ہے، اور یہ کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا. پھر ہمارے ہاں سوچ کیا ہے، اگر ہم کہیں نا کہ یار وہ اس کی برائی تم کیوں بیان کر رہے ہو، یہ غیبت ہے، تو اس کے لفظ کیا ہوتے ہیں؟ اور نہیں غیبت نہیں، وہ ہے ہی اجدا، اس میں تو ہے یہ برائی. تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، غیبت وہی ہے جو اس میں برائی موجود ہے. اگر اس میں برائی موجود نہیں ہے تو وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بعض چیزیں ظاہر کی گئی امت مسلمہ کے لیے
اب ایسا اب یہ نہیں کہ ہم بھی دیکھیں نا، بہت سارے لوگ چغلیاں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے تو وہ گوشت اور خون نہیں نکلتا. تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، لیکن کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کے دور مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہیں تاکہ امت کے لیے سبق ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی آیات مبارکہ، اہل ایمان ان پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہے.